بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اصل میں جو گفتگو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ دو ایسی کتابیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں اور اتنی اچھی لگی مجھے کہ میں نے کہا کہ ایک عام قاری کی حیثیت سے بھی کوئی اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ اصل میں سفر نامے ہیں راؤ عطر اخلاق کے۔ انہوں نے مجھے بھجوائے تھے کچھ دن پہلے اور میں نے پڑھے، بہت اچھے لگے، لیکن اپنی اور مصروفیت کی وجہ سے میں اس پہ اپنی بات نہیں کر سکا۔ ویسے تو میری بات کی اتنی اہمیت نہیں جیسے کوئی نقاد یا کوئی اردو ادب کے لوگ ہوتے ہیں جو وہ بات کر سکتے ہیں، ظاہر ہے میری حیثیت وہ تو نہیں، میں تو ایک سائنس کا طالب علم ہوں، لیکن ایک عام قاری اور ایک عام بندے کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ویسے تو دنیا بھر میں اب تو یہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، پہلے کسی بھی آرٹ فلم یا کوئی فیچر فلم سینما میں جب ہوتی تھی تو پروڈیوسر، فلم سٹار سارے چپکے سے آ کے، جب ان کا پہلا شو ہوتا تھا تو وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور دھڑکتے دل سے فلم دیکھتے رہتے تھے، لوگوں کے تبصرے سنتے رہتے تھے، اور جب وہ باہر نکلتے تھے دو الفاظ تھے جو ان کی پوری فلم کی تجزیہ کر دیتے تھے، اسی سے وہ سمجھ جاتے تھے کہ ہماری فلم جو سے کامیاب ہو گئی، اسی سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم ناکام رہے۔ اور وہ تبصرہ میرے جیسا ایک عام آدمی، بلکہ جاہل، جس نے کبھی نہ فلم بنائی ہے، نہ فلم سٹار رہا ہے، نہ وہ پروڈیوسر ہے، اس کے دو الفاظ ہوتے تھے۔ اگر تو اسے پسند آ گئی تو اس نے آ کہنا ہٹ ہے بھائی، ہٹ ہے، اور اگر نہیں آئی تو اس نے کہا ڈبہ ہے۔ بس ڈبہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ گئی فلم اور وہ فلاپ ہو گئی، اور اگر ہٹ کہہ دیا تو پھر وہ فلم اتنی مقبول ہوتی تھی کہ وارے نیارے ہو جاتے تھے۔ تو یہی کیفیت ایسی ہوئی کہ میں ایک عام قاری کی حیثیت سے جب یہ پڑھ رہا تھا تو دو سفر، کہنے کو یہ سفر نامے ہیں، یہ دیکھیں دو سفر نامے ہیں، ایک سوادیکا اور ایک ہے سری لنکا کی کہانی۔ سوادیکا جو ہے وہ تھائی لینڈ کا سفر نامہ ہے اصل میں، اور سری لنکا کی کہانی میں دبئی کا سفر انہوں نے جو ہے کیا ہے راؤ عطر اخلاق صاحب اور ان کے دوستوں نے، اور زیادہ تر اس میں سری لنکا کی کہانی ہے، یعنی وہاں کا سفر نامہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ اپنی تھوڑی سی رائے دوں آپ کو۔ مجھے اصل میں یہ پسند بہت آئی، پسند اس لیے آئی کہ یہ صرف سفر نامہ نہیں ہے بلکہ ایک ادبی تخلیق بھی ہے۔ میں نے ان کے جو باتیں کرنے کا انداز اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے روزمرہ کے معمولات، اپنے سفر کے معاملات، اپنے دوستوں کی نفسیات اور وہاں کی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور جتنے دل پسند اور بہت ہی لائٹ اور لطیف طریقے سے کیا ہے، وہ ایک آدمی جب یہ پڑھنے لگتا ہے کتاب تو وہ سفر نامے کے ساتھ ساتھ ایک مزاحیہ ادب سے بھی روشناس ہوتا ہے، وہ معلومات بھی حاصل کرتا ہے، اور سب سے اہم بات ہے کہ انسانی نفسیات کا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ذکر کیا۔ سب سے پہلے میں یہ سری لنکا کی کہانی کو ابھی بعد میں کروں گا۔ سوادیکا یہ جو کتاب ہے، اس سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ اصل میں سفر نامہ ہے، تھائی لینڈ ہے۔ تو انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں سب سے پہلے ظاہر ہے کہ میں نہ اس کتاب کو پورا بتا سکتا ہوں آپ کو، جب آپ پڑھیں گے تو پھر پڑھتے ہی چونکہ چلے جائیں گے، اور جب پڑھیں گے تو آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ میں نے یہ جو باتیں کی ہیں وہ کتنی اچھی ہیں۔ ویسے میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ دنیا میں جتنے سفر نامے لکھے جاتے ہیں اس میں تعریف میں یہ بات آتی ہے زیادہ تر، آپ نے سنا ہوگا کہ بھی ہمیں پڑھنے کے بعد ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جائیں اور دیکھیں اور ہم بھی وہیں پہنچیں، لیکن اس میں جس دلچسپ انداز سے ان جگہوں کا جہاں راؤ عطر اخلاق صاحب پہنچے ہیں اور جس طرح ذکر کیا گیا ہے، تو میرا تبصرہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کم از کم لگتا یوں ہے، یعنی پڑھنے کے بعد اندازہ یوں ہوتا ہے کہ ان جگہ
کو تو اچھی طرح دیکھ لیا، بلکہ اتنی گہرائی سے دیکھ لیا کہ آپ وہاں جا کے کیا کریں گے، کہیں اور جائیں، اور کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اسلوب دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اسی طرح ان جگہوں کا ذکر کر سکے جس طرح راؤ اطہر اخلاق نے کیا۔ تو یہ میں کوئی تبصرہ پتہ نہیں اب آپ کے جو نقاد ہیں ان کے اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ انصاف کیا ہے انہوں نے۔ لیکن مجھے سب سے اچھا یہ لگا کہ اتنے اچھے انداز میں مشتاق یوسفی کی بھی مجھے جھلک آئی اس میں، کہ اتنے پیارے انداز میں تمام باتوں کو کہا ہے کہ بالکل آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ میں کسی مزاحیہ ادب کی کتاب پڑھ رہا ہوں، کوئی سفر نامہ پڑھ رہا ہوں، یا ہسٹری یا تاریخ کی کوئی چیزیں جو جس طرح انہوں نے بیان کی ہے وہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ سب سے پہلے میں مثال کے طور پہ اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک شہر تھا کوئی نا، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے پتایا۔ اچھا، سوادیکا جونسن کسی شہر کا نام نہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ اصل میں ایسے ہی جیسے ہم ویلکم یا خوش آمدید کے الفاظ کہتے ہیں۔ پتایا تھائی لینڈ کا مشہور ساحلی شہر ہے جو چون بوری صوبہ میں واقع ہے۔ شہر کا انتظام میونسپل کمیٹی کے پاس ہے جس نے شہر کو خوب صاف ستھرا رکھا ہوا ہے۔ پتایا تقریباً 22 کلومیٹر رقبے میں پھیلا ہوا شہر ہے جس کی آبادی 2010 کی مردم شماری کے مطابق 3,20,262 ہے۔ یہاں پہ جو انہوں نے اب اپنا انداز اپنانا شروع کیا ہے، لگتا تھا کہ تمام عالم عازم پتایا ہے۔ ایسا منظر تھا جیسے پورے تھائی لینڈ میں چلو چلو مینار پاکستان چلو کی طرز پر چلو چلو پتایا چلو کے بینر لگ گئے ہیں اور پورا تھائی لینڈ پتایا کی طرف چل پڑا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ویکینڈ کی چھٹیوں پر دیگر سیاحوں کے علاوہ تھائی حضرات اپنے جائز و ناجائز خاندانوں کے ہمراہ پتایا کے ساحلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کتنے پیارے انداز میں انہوں نے وہاں کے معاشرت اور کلچر کا بھی ذکر کر دیا، مجھے اچھا لگا یہ نا۔ اچھا، اس کے بعد میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، میں اصل میں ظاہر ہے یہ تو ناممکن بات ہے نا کہ میں کتاب آپ کو پڑھ کے سناؤں، یہ تو آپ پڑھیں گے تو پتہ رہے گا۔ میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کی چیزوں کو، وہاں کی کلچر کو، وہاں پہ پائی جانے والی چیزوں کو کس طریقے سے انہوں نے مساج وہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مساج کا رواج بہت ہے اس پہ تھائی لینڈ میں۔ تو انہوں نے ایک جگہ ذکر کیا ہے، تھائی لینڈ میں جب مساج کمرشل نہیں ہوا تھا، اسے ایک روحانی مشق کے طور پر لیا جاتا تھا اور بدھا کے ٹیمپل میں بھی مساج کیا جاتا تھا۔ مساج کو تھائی لینڈ کی معاشرت اور معیشت میں اہم مقام حاصل ہے۔ آپ ایئرپورٹ پر ہیں، ریلوے اسٹیشن پر ہیں، بس سٹینڈ پر ہیں، بازار میں ہیں، غرض کہیں بھی ہیں، بس دائیں یا بائیں گردن گھمائیں، کوئی نہ کوئی مساج سینٹر نظر آ جائے گا۔ بعض دفعہ گردن گھمانے کی بھی ضرورت نہیں، مساج سینٹر آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ یہ بھی میں نے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو جو وہاں پہ پائی جاتی ہیں، جو وہاں کی طرہ امتیاز ہے، وہاں پہ ان چیزوں کو کتنے پیارے طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اچھا، ایک جگہ انہوں نے، میں دیکھ رہا ہوں، میں تو یہ 2-4 چیزیں بتانے کے بعد اصل میں تو اپنی بات کہنا چاہوں گا جو کہ ظاہر ضروری ہے، باقی تو آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ میں نے ایک جگہ صفحہ یہ میں دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے فوری طور پر نظر نہیں آیا کہ میں نے یہ کس لیے صفحہ علیحدہ کیا تھا۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے پیارے اور اتنے مزاحیہ انداز میں ساری باتوں کو
انہوں نے بیان کیا ہے کہ بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ وہ ادبی ایک کتاب ہے صرف اور صرف جو ادب سے تعلق رکھتی ہے، نہ یہ سفر نامہ ہے نہ مزاحیہ ادب ہے، بلکہ اپنے جذبات کی باتیں، اپنے اندر کی باتیں بھی بڑے پیارے انداز میں کی ہے۔ اب ایک جگہ کا ذکر کر رہے تھے، ہلکی بوندیں ابھی تک ٹپ ٹپ کرتی تھیں، بادلوں سے بوندوں کی یہ فری فال چھلانگیں پتہ نہیں خوشی کی تھیں یا کسی دکھ کے بوجھ سے تنگ آ کر خودکشی کی کوشش پر جو بھی تھیں ہمیں زندگی بخش رہی تھی۔ گیلی سڑک پر بھاگتی ہماری گاڑی پر پڑتی بوندیں دل کو خوشی سے بھر رہی تھی۔ عابد شاہ اپنی کالی اینک میں ملبوس گردن اکڑائے بدستور سامنے سڑک کو دیکھ رہا تھا، اور میں اور خالد گاڑی کی پچھلی نشستوں پر چپل اتارے آلتی پالتی مارے اپنی اپنی کھڑکیوں سے باہر دیکھتے تھے۔ ایک جگہ اور تھوڑا سا ایک دوسری اور تیسری منزل، یہ نہیں میرے پہ ایک بہت اچھا لگا تھا مجھے، وہ مجھے نظر آ جائے۔ چلے بہرحال یہ آپ پڑھیں گے، میں نہیں چاہ رہا کہ کیونکہ اتنا وقت تو نہیں کہ میں اس میں زیادہ وہ کروں۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں آپ پڑھیں گے تو بہت اچھے طریقے سے اپنے دوستوں کی، وہاں کے لوگوں کی سائیکالوجی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، بہت پیارے طریقے سے وہاں کے کھانے کیا ہیں، وہاں کے رہن سہن کے طریقے کیا ہیں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو بیان کیا۔ دوسری کتاب جو تھی وہ سری لنکا کی کہانی، اس میں 2 جگہ کا ہے مطلب ذکر، ایک دبئی کا سفر کا ہے، یہ بھی سفر نامہ ہی، اور ایک ہے سری لنکا کا یقینا۔ اب یہ دیکھیں جب یہ گئے پہنچے وہاں ادھر دبئی، یہ ایک عام سی ایک چیز ہے، بالکل عام سی، کہ جب طیارہ اڑنے لگتا ہے اس سے پہلے ایئر ہوسٹس یا جسے آپ فضائی میزبان کہتے ہیں، وہ آپ کو ضروری ہدایات وغیرہ دیتی ہیں۔ اس میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ آکسیجن ماسک کہاں ہے، بیلٹ باندھ لیں وغیرہ وغیرہ، تو کتنے پیارے انداز سے یہ کیا ہے۔ خدا خدا کر کے تمام مسافر حضرات اپنی اپنی نشست پر براجمان ہوئے، سروں کے اوپر موجود سامان رکھنے خانوں کے ڈھکنے بند ہونا شروع ہوئے۔ ایک رہبر نے بتانا شروع کیا کہ سیٹ بیلٹ کیسے باندھنی ہے، جب بن جائے تو کیسے کھولنی ہے، اگر جہاز میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے اور ہمارے سروں پر آکسیجن ماسک لٹکنے لگے تو انہیں کیسے استعمال کرنا ہے، جہاز میں دھواں بھر جائے تو باہر کودنے کے ایمرجنسی دروازے کہاں ہے۔ ہماری رہبر نے یہ نہیں بتایا کہ جہاز میں دھواں بھرنے پر جہاز کے اترنے کا انتظار کرنا ہے یا چلتے جہاز سے بذریعہ ایمرجنسی دروازہ باہر چھلانگیں لگانی ہے۔ حفاظتی تدابیر بتاتی منمونی خوبصورت خاتون بری اور ڈراؤنی لگنے لگی۔ جب اس نے بڑے آرام سے بتانا شروع کیا کہ لائف جیکٹس کہاں ہیں اور جہاز کہ سمندر میں گرنے کی صورت میں کیسے یہ جیکٹ پہننی ہے، خدا کا خوف ہی نہیں تھا۔ ہم گھروں سے بڑے اچھے خوشگوار موڈ میں دور دیسوں کی سیر کو نکلے تھے، بہت خوش تھے، اطمینان میں تھے، اور یہ خاتون ہمیں ڈراتی تھی، اپنے بیان سے ہماری ٹانگوں کی جان نکالتی تھی۔ دیکھیں کتنے پیارے طریقے سے ایک عام روزمرہ چیزوں کو فیلنگز، ایک مسافر کی فیلنگ میں انہوں نے کنورٹ کیا۔ دبئی کے ذکر کر رہے تھے، دبئی کی باتیں، یہ ایک اچھی
انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے، برج خلیفہ کے بارے میں شاید لکھا ہے انہوں نے۔ برج خلیفہ 163 منزلوں پر مشتمل دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، آبزرویشن پر مشتمل ہے۔ اس کی اونچائی کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ دبئی کے علماء کے فتویٰ کے مطابق جو لوگ برج خلیفہ کی 80 منزلوں سے اوپر رہتے ہیں وہ رمضان المبارک کے مہینے میں دبئی کے افطار کے وقت سے 2 منٹ بعد اور 150 منزل سے اوپر رہنے والے افراد 3 منٹ بعد روزہ افطار کریں، کیونکہ اس بلندی سے سورج دیر تک نظر آتا ہے۔ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ایک بلندی کو، اور محض یہ کہہ کے کہ وہ بہت اونچی تھی اس سے نہیں، بلکہ ایک اچھے طریقے سے بیان کیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک جگہ میں نے اصل میں کچھ چیزیں جو سی آپ کو سنانے کے لیے بس اس وقت ہیں 2-4، اس کے بعد میں اپنے تبصرے کے بعد ختم کروں گا۔ اب آ رہی ہے اس کی بات سری لنکا کی۔ ایک ایسا دیش، بڑے پیارے طریقے سے سری لنکا کو نقشے میں ڈیفائن کیا ہے۔ ایک ایسا دیش جسے دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹے سے ٹپکتے آنسو سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ایک ایسا آنسو جو ٹپکا تو ہے مگر گرا نہیں اور دنیا کے نقشے پر لٹک گیا ہے۔ سری لنکا کی زمینی سرحدیں کسی ملک کو منہ نہیں لگاتی۔ کیا بات ہے، کتنے پیارے تھے، یعنی یہ نہیں کہ کسی سے ملتی نہیں، مطلب وہ اتنی مغرور ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ میں کسی ملک کو ملنا پسند نہیں کرتی۔ کتنے پیارے طریقے سے ایک چیز کو بیان کیا ہے۔ تو یہ لکھنے والے کی اثر۔ اچھا ہاں، ایک اور اپنے جذبات کو اور اپنی اسی دوران کرتے کرتے سفر کے دوران انسان کی ایک اندرونی کیفیت کو جو بیان کیا ہے کہ کسی جگہ کسی معاملے پر گانا سنتے ہوئے، کوئی غزل سنتے ہوئے پردیس میں ہو، تو بہت سی چیزیں ہیں جو عام گانوں عام غزلوں سے انسان کو اپنے بچپن کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ایک جگہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس کی ہے نا مشہور جو جگجیت سنگھ کی وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، اس کا ذکر کرتے یہ غزل مجھے اداس کر گئی۔ دنیا کے تقریباً سبھی لوگ کی طرح میں اپنے بچپن کے لیے اداس ہونے لگا۔ میں اپنی پیاری امی کے لیے اداس ہونے لگا جو دنیا کی ہر ماں کی طرح دنیا کی سب سے اچھی ماں تھی، اور یقیناً اب اللہ کی رحمتوں کے سائے میں جنت کے اعلیٰ مقامات میں سے کسی ایک میں بسیرا کرتی ہیں، اور اب بھی میری پریشانیوں پر پریشان ہوتی ہیں اور ہمہ وقت میرے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور جنتوں میں بھی جن کا معصوم چہرہ نیچے زمین پر مجھے دیکھ کر روشن ہوتا ہے کہ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ کتنے پیارے انداز سے ایک ماں کی پہل، یہ تو ظاہر ہے کہ کافی ہے، آپ پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ایک جگہ سری لنکا کی، اصل میں تو بتا رہے تھے کہ سری لنکا کا یہ میں نے جو کیا ہے گاڑی چلیں، یہ نہیں، یہ آپ پڑھ لیں گے، سنجیدہ سا ایک وہ تھا۔ میں لاسٹ میں اب آتا ہوں اور اس کو پھر اپنے اس سے کلوز کرتے ہیں اپنے اس سے۔ کولمبو آپ کو پتا ہے کہ سری لنکا، اور اس میں ایک بڑی اہم انکشاف ہے، آپ دیکھیں گے۔ پہلے کہیں میں عرض کر چکا ہوں، سری لنکا 2 دارالخلافوں والا ملک ہے، شاید آپ کے لیے بھی یہ نئی بات ہو۔ کولمبو سری لنکا کا سب سے بڑا تجارتی شہر اور دارالخلافہ ہے، جبکہ انتظامی دارالخلافہ سری جیا وردنے پورا ہے۔ قسم اٹھائیے اگر آپ نے اس مشکل سے نام والے دوسرے دارالخلافہ کا کبھی نام بھی سنا ہو، تو میں نے بھی نہیں سنا تھا۔ تو یہ اس طریقے سے انہوں نے 2 سفر نامے۔ اب میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ چاہے آپ ادب کے اسٹوڈنٹ ہوں
چاہے آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے آپ کوئی اکاؤنٹنٹ ہوں، چاہے آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے آپ فورسز میں ہوں، دیکھیں اپنے ذہن کو جلا بخشنے کے لیے کتاب ہی ابھی واحد سہارا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے اس ساتھی کے ذریعے اپنے اس وقت کو جو کہیں آپ کو تنگ کرتا ہے، خراب کرتا ہے، اسے آپ گزاریں تو اچھی طرح گزار سکیں۔ اور اس کے لیے لازم ہے کہ کتاب بھی اچھی ہو، اور کتاب کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ جس موضوع پہ بھی ہو، پڑھنے والے کے لیے ایک دلچسپی، معلومات کے ساتھ ساتھ ایک روانی دے، اسے اٹریکشن دے، اسے یہ لگے کہ میں نے اور پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو رو عطر اخلاق کی یہ دونوں کتابیں جو سی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے سفر ناموں میں بھی اور صنف مزاح کی صنف میں بھی۔ تو بس اتنا ہی تبصرہ ہے فی الحال۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔